عزیزان محترم، بس یہی غم شب شہادت ہے. میں اس سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. لوگ باہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑا موسم نسبتاً ٹھنڈا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو احساس ہوتا ہے، لیکن کیا کریں کیا کریں. وہ بی بی کہ جو اپنے بیٹے کی مجلس میں شہر شہر گلی گلی جاتی ہے. آج اس ماں کے لیے گریہ کرنا ہے جو اپنے بیٹے کے گریوں کو جمع کرنے آتی تھی. ہاں عزاداران محترم، آج جب مدینہ میں مشکل پریشانیاں اپنے اوج پہ تھیں، فتنہ اوج پہ، امام علی ان حالات میں کہ جب لوگ سلام نہیں کرتے، امام سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے، ان ساری مشکلات میں جب امام علی گھر آتے تھے تو اطمینان پاتے تھے. سیدہ کے چہرے کو دیکھتے تھے، سکون آ جاتا تھا. یہ وہ گھر ہے جو رسالت کو بھی اطمینان دیتا رہا. رسول خدا جب بھی مدینہ سے جاتے تھے سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے گھر سے رخصت ہوتے تھے، اور جب آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ فاصلہ زیادہ رکھنا نہیں چاہتے تھے. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. کیا گھر ہے؟ اہل بیت، نبوت، رسالت کا معدن ہے یہ گھر. ملائکہ کی آمد و رفت ہے. کیسا گھر ہے یہ گھر آج رات اجڑ رہا ہے، اجڑ رہا ہے. اللہ اکبر. ابتدا ہے، ابتدا کس کی؟ کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے. آج دروازہ جلے گا تو کل خیمے جلیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیسے پڑھے آدمی؟ بڑا سخت ہوتا ہے پڑھنا. استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں ایک عالم دین سے کہ سید تھے، کہتے ہیں میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں پتہ نہیں سید ہوں یا نہیں ہوں، کبھی ایسا کوئی موقع ملے. اور ایک سوال ان کی ذہن میں اور تھا، تو کہتا ہے میں خواب میں دیکھا کہ کوئی میرے پاس آیا ہے، کہا کہ چلو آپ کو اہل بیت نے بلایا ہے. اب میرے ذہن میں تھا کہ اگر بی بی وہاں تشریف رکھتی ہوں گی تو اگر میں سید ہوں گا تو مجھے داخلہ مل جائے گا. اللہ. تو کہا میں اندر گیا، میں نے دیکھا کہ وہ شہزادی تشریف رکھتی ہیں، وہ بنت رسول بیٹھی ہوئی حجاب. سید تھے، ظاہر اولاد ہے، تو کہا مجھے آنے دیا. تو میں سمجھ گیا کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں. کہا ایک اور سوال ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا تھا، وہ میں نے بی بی سے اجازت طلب کر کے پوچھا. میں نے پوچھا
یا سیدہ بی بی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب امام کو لے کر جا رہے تھے تو آپ نے روکنا چاہا تو آپ کے ہاتھوں پہ اہانت ہوئی. اللہ اکبر. خدا آپ کو اجر دے. خدا سن کے گریہ کیجئے گا، سن کے گریہ کیجئے گا. کہا بی بی یہ بات صحیح ہے؟ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ بی بی نے جواب نہیں دیا، بلکہ بی بی نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا. اللہ اکبر. یا سید، یا سید، یا امام زمان. کیا امت نے نشان دیے اجر رسالت کے. اتنے زخم، نہیں پتا کہ کس طرح جب کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو کسی سے کہتا ہے، پریشانی ہوتی ہے لوگ اپنی ماں سے کہتے ہیں، اپنے والد سے کہتے ہیں، لیکن یہاں نہ والدہ ہیں نہ والد ہیں. شوہر سے کہتا ہے پر لیکن بی بی شرم و حیا کبھی علی سے کوئی بات نہیں کی. کس مقام پہ ہیں عزیزان محترم کہ آخری وقت میں جب بی بی کمرے سے سب کو بھیج دیا اور وصیتیں شروع کی تو بی بی نے کچھ کہا کہ آپ علی، میں نے کبھی آپ کی مخالفت تو نہیں کی. اللہ اکبر. صدیقہ طاہرہ امام علی نے گریہ شروع کر دیا، رونا. بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کیا. کہا یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کی آنکھ کا آنسو زخموں کو شفا دیتا ہے. یا سیدہ، خدا آپ کو اس کا اجر دے. بھائی گریہ ساری مجلس ہوتی ہے تو آپ گریہ کرتے ہیں نا. کیوں گریہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک ماں اپنے بیٹے کی مجلس میں آتی ہے. اب آج تصور کریں سید الشہداء مجلس میں ہے اور اپنی ماں کا گریہ لے کے جا رہے ہیں. بھئی سارا سال یہ ماں مجلس میں آتی ہے، کون روئے گا میرے بیٹے کے لیے؟ آج امام کون روئے گا میری ماں کے لیے؟ اللہ اکبر. کتنا پریشانی ہے، کتنا غم ہے، کوئی ہے ہی نہیں. کس سے کہیں؟ مدینہ والوں نے کیا کہا؟ علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں. اتنا روتی ہیں یہ. یا سیدہ، امام نے شہر سے باہر ایک جگہ بنا دی. بی بی اپنے بچوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے لے جاتی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا امت نے، جو شہر سے باہر جا کر گریہ کر رہی ہے. اللہ سب
تبت الیہ، کتنی مصیبتیں پڑی ہیں سیدہ، مگر لوگوں کو برداشت نہیں ہوا، لوگوں کو زہرا کا گریہ برداشت نہیں ہوا اور اس جگہ کو بھی جلا دیا۔ گھل گئی۔ مقتل الفاظ استعمال کرتا ہے بی بی کے لیے کہ آخری وقت میں بی بی کی حالت ایسے تھی جیسے کوئی سایہ، جیسے کوئی شبیہ، جیسے کوئی چیز گھل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آزاداران محترم، نہیں پتا، ڈاکٹر رفیع عالم دین کہتے ہیں کہ میں ایام فاطمیہ کی مجالس پڑھ رہا تھا تو مجلس کے بعد مجھے ایک سرجن ڈاکٹر نے مجھ سے ایک بات کہی۔ کہتا ہے، ڈاکٹر تھا، کہتا ہے کہ اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے نا تو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ مجھے خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا قبول کرے آپ کا رونا، یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے۔ اسی طرح ایسے روئیں جیسے ماں، ایسے روئیں، اپنی ماں سے افضل ہے یہ ماں، میرے ماں باپ فدا ہو۔ مجھے نہیں پتا کبھی آپ کو محسوس ہوا ہو نہ ہوا ہو، میں نے دیکھا ہے کہ جب پسلیوں پہ زور آتا ہے نا بہت، جب انسان کو کوئی دھچکا لگ جائے یا انسان اتنا ضعیف ہو جائے تو پسلیوں پہ زور آتا ہے، اور پسلیوں پہ زور آنے کی وجہ سے انسان سے بولا نہیں جاتا۔ پسلیاں سالے میں ٹوٹی نہیں ہیں۔ یہاں نہیں پتا کیا ہوا کہ در و دیوار میں جب آئی ہیں نا، مقاتل کہتے ہیں، اللہ اکبر، یا امام زمانہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ دروازے کے نیچے جب آئی نا 40 لوگ تھے، یا صاحب الزمان، یا حسین، نہ جانے کتنی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ تبھی مقتل کہتا ہے نا، تبھی مقتل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دیواروں کے سہارے سے چلتی۔ بابا کے روزے پر کتنی دور ہے بابا کا روزہ؟ مسجد میں ہے نا بابا کا روزہ، گھر بھی مسجد میں کھلتا ہے۔ کہا بابا کے روزے پہ جاتے ہوئے 18 بہاریں دیکھی، لیکن چلتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں، چلتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں، چلا نہیں جاتا۔ بس میں تو کبھی کبھی یہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا دیکھتے ہوں گے، کہ یہ ہماری ماں کو کیا ہوا ہے۔ ماں کچھ بتاتی بھی نہیں ہے، ماں کچھ کہتی بھی نہیں ہے۔ ہاں بس آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے۔ بس آپ سے التماس دعا، آج کی رات ہے، خدا زندگی دے، کل باقی مسائل پڑھوں گا، بس آخری بات کہوں گا۔ وقت آیا، اسما کیا کہتی ہے؟ میں نے دیکھا بی بی
غسل لے کر بچوں کو تیار کر رہی ہے. میں نے دیکھا کہ بی بی کی حالت بہتر ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے. لیکن جب تیار کر دیا تو کہا اسما میں کمرے میں جا رہی ہوں، کچھ دیر بعد مجھے آواز دینا، مجھے آواز دینا، اگر جواب نہ آئے تو علی کو بتا دینا. اللہ، بس آزادانہ بس ایک جملہ کہوں گا التماس دعا. آئیں، کیا دیکھا؟ سفید کپڑا اوڑے قبلے کی طرف، بی بی کو آواز دی. خاموش ہو گئی وہ آواز، خاموش ہو گیا وہ گریا. اب مدینہ والے پریشان نہیں ہوں گے، اب مدینہ والے نہیں کہیں گے علی آہستہ، نہیں، سب گریا ختم، سب آوازیں ختم. بس جیسے ہی اسما نے دیکھا، امام کو پیغام پہنچایا. امام کون امام ہے؟ جو 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑتا ہے، وہ امام کہ جیسے ہی کہا نا فاطمہ دنیا سے چلی گئی، وہ علی چہرے کے بل زمین پر آ گیا.